ناظرین، بزم اعجازی میں اعجاز احمد اعجازی آپ سے مخاطب ہے۔ مسیح الملک حکیم محمد اجمل خان اعلیٰ اوصاف سے متصف عظیم شخصیت کے حامل تھے۔ آپ بیک وقت اعلیٰ پائے کے طبیب، حافظ قرآن، صاحب دیوان، شاعر، خطاط، ادیب، صحافی، ماہر تعلیم، ہندو مسلم اتحاد کے نقیب اور جنگ آزادی کے روح رواں تھے۔ آیوروید و یونانی طبیہ کالج کرول باغ، نئی دہلی کا قیام آپ کی کاوشوں اور ہندو مسلم اتحاد کی عظیم مثال ہے۔ حکیم صاحب نے ملک میں دیسی طریقہ علاج و ادویات کے تحفظ اور فروغ کے لیے بڑی تحریک چلائی۔ مناسب قیمت پر اعلیٰ ترین معیار کی ادویہ کی فراہمی کے لیے آپ نے ہندوستانی دواخانہ قائم کیا۔ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں تھے اور 22 نومبر 1920 کو پہلے چانسلر بنے اور تادم حیات اس عہدے پر فائز رہے۔ 11 فروری 1868 کو آپ اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے تھے۔ اسی مناسبت سے طبی تنظیموں، طبی اداروں اور اہلیان طب کی جانب سے ہر سال یونانی میڈیسن ڈے منایا جاتا ہے۔ یونانی دواساز اداروں کی معروف تنظیم یونانی ڈرگس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن اڈما کی جانب سے 28 فروری کو حکیم عبدالحمید آڈیٹوریم، جامعہ ہمدرد میں نیشنل یونانی میڈیسن ڈے کی تقریب منائی گئی۔ موجودہ چیلنجز اور آگے بڑھنے کا راستہ عنوان کے تحت کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر محمد ذوالکفل، ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن، جبکہ مہمانان ذی وقار کی حیثیت سے پروفیسر محمد زبیر، پرنسپل ANU طبیہ کالج دہلی، پروفیسر ڈاکٹر محمد ادریس، سابق پرنسپل ANU طبیہ کالج دہلی، پروفیسر سہیل فاطمہ، ڈین، اسکول آف یونانی میڈیکل فارمیسی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، اور ڈاکٹر اسد رضا زیدی، کنسلٹنٹ ڈپلومہ ان یونانی فارمیسی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نیز صدر مجلس کی حیثیت سے حامد احمد، قومی صدر اڈما، اور نائب صدر مجلس کی حیثیت سے محسن دہلوی، جنرل سیکریٹری اڈما، جلوہ افروز تھے۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز مفتی محمد صادق کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ سب سے پہلے صدر مجلس جناب حامد احمد نے اڈما کے اغراض و مقاصد سے حاضرین مجلس کو روشناس کرایا۔ پروفیسر محمد زبیر نے اپنے بیان میں حکیم اجمل خان کی شخصیت اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ پروفیسر محمد ادریس نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ طب یونانی میں تجارتی نقطۂ نظر سے ادویہ کے علاوہ ہربل کاسمیٹکس نیز غذائی پروڈکٹس کے لیے دور جدید میں ملک و بیرون ملک میں فروغ کاروبار کے کافی مواقع موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسد رضا
زیدی نے اپنے بیان میں فرمایا کہ مسیح الملک حکیم اجمل خان نے یونانی اور آیوروید طریقہ علاج کے حکمہ اور وید حضرات کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا، باہمی اتحاد پر زور دیا اور عملی طور پر ایک ساتھ یونانی اینڈ آیوروید طبی کالج قائم کر کے قومی یکجہتی کا پیغام دیا۔ یہ کالج کرول باغ نئی دہلی میں واقع ہے۔ پروفیسر مسز سہیل فاطمہ نے طب یونانی کے آفاقی اور سائنٹیفک نظریہ کو پیش کیا۔ مہمان خصوصی پروفیسر محمد ذوالکفل نے مختلف امراض کے لیے یونانی ادویہ کی وسیع رینج کا ذکر فرماتے ہوئے ان چند ضروری ادویہ کو عوام الناس کے لیے منظر عام پر لانے کی ضرورت پر زور دیا، جن کا نام کتابوں میں تو موجود ہیں مگر دواساز ادارے انہیں نہیں بنا رہے ہیں۔ بعد لنچ دوسرے سیشن کا آغاز ہوا۔ طب یونانی موجودہ چیلنجز اور آگے بڑھنے کا راستہ کے تحت سائنٹیفک سیشن میں ڈاکٹر محمد فاروق، پروفیسر اختر صدیقی اور ڈاکٹر شاہد چودھری کے معلومات افزا بیانات سے اہلیان طب خوب فیضیاب ہوئے۔ چیئرمین تھے ایس ایم عارف زیدی اور کو چیئرمین تھیں ڈاکٹر عظمیٰ بانو، جبکہ کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے پرویز احمد خان، جو گورننگ باڈی کے ممبر ہیں اڈما میں، نے اپنی ذمہ داری بحسن خوبی نبھائی۔ ٹیکنیکل سیشن کے اختتام پر محمد عارف، پیٹرون اڈما، نے پروگرام میں شریک چیئرمین کو اور دیگر حضرات کو چیئرمین، اسپیکرز اور اڈما کے سرکردہ اراکین کو سند اور میمونٹو سے نواز کر ان کی عزت افزائی کی۔ السلام علیکم، میرا نام حکیم محمد کاشف زکائی ہے۔ میں نیلم یونانی لیبارٹریز اور نیلم دواخانے سے وابستہ ہوں، اور آج کا پروگرام نیشنل یونانی میڈیسن ڈے جو کہ جامعہ ہمدرد آرکائیوز میں پورا ہوا، بےحد کامیاب پروگرام رہا۔ قریباً 200 ڈاکٹرز نے یہاں پہ شرکت کری۔ ایسوسیشن کے دلی کی تمام متحرک ایسوسیشن یہاں پہ موجود تھیں، اکیڈمکشن موجود تھے۔ NIM غازی آباد سے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے چیف گیسٹ تھے، گیسٹ آف آنر سے ہمارے پروفیسر محمد ادریس صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اسد رضا زیدی صاحب، پروفیسر ادریس صاحب اینڈ زبیر صاحب، ڈاکٹر زبیر صاحب پرنسپل طبیہ کالج۔ ان سب لوگوں نے بےحد اچھا آسان طریقے سے ہمیں اجمل خان صاحب کے بارے میں بہت ساری معلومات سے نوازا۔ ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل سیشن بھی رکھا گیا جس کی تھیم تھی سیمینار کی وے فارورڈ، چیلنجز اینڈ وے فارورڈ ان یونانی۔ اس کے اندر 3 لیکچر ہوئے۔ ڈاکٹر شاہد کا لیکچر ہوا جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ ہمدرد میں، ڈاکٹر فاروق کا لیکچر ہوا جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں آیورویدک اینڈ یونانی طبیہ کالج میں، ڈاکٹر اختر صدیقی کا لیکچر ہوا جو کہ ریٹائرڈ ڈین ہیں ہمدرد کے اور ایک بےحد کامیاب پریکٹیشنر ہیں جو لیور کی بیماریوں کے تعلق سے بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ اور میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اڈما کے ساری ٹیم کو جو اس یونٹ ڈے کی سیلیبریشن کو کامیابی اور بخوبی انجام دے پائے۔ اعجاز احمد اعجازی صاحب کو، خبیب صاحب کو، پریزیڈنٹ صاحب کو، پیٹرن صاحب کو، جو سارے تینوں پیٹرنس ہمارے تھے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمارے سارے آرگنائزرس میں۔ خبیب صاحب ہیں، عزیر صاحب ہیں، نبیل صاحب ہیں، جلیس صاحب ہیں، منیر عظمت صاحب ہیں، پرویز احمد صاحب ہیں، مقبول حسن صاحب ہیں۔ ان سب نے بہترین تال میل سے اس پروگرام کو منعقد کرایا۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ میرا نام حکیم محمد خبیب بقائی ہے۔ میرا تعلق حکیم بقائی میڈیکیئر پرائیویٹ لمیٹڈ سے ہے۔ آج کا الحمدللہ پروگرام بہت اچھا رہا۔ نیشنل یونانی اڈما ڈے کے نام سے ہم لوگوں نے نیشنل یونانی ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کیا اس کو، اور الحمدللہ اچھی پارٹیسپیشن تھی۔ اور اس پروگرام کے اندر جو ہے NIM غازی آباد کے ڈائریکٹر پروفیسر ذوالکفل جو ہے وہ ہمارے چیف گیسٹ ہے،
تو الحمدللہ پہلا جو ہے انوگرل سیشن کے اندر جو ہے بہت باتیں سب لوگوں کے سامنے آئیں. اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ جو سیشن تھا ٹیکنیکل سیشن, اس کا جو تھیم تھا چیلنجز ٹو یونانی ٹپ, تو اس کے اوپر الحمدللہ 3 اسپیکرس ہم لوگوں نے انوائٹ کیے تھے جو الگ الگ یونیورسٹی سے تھے. جامعہ ہمدرد سے بھی تھے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اسپیکر نے آیورویدک یونانی طبیہ کالج سے لیا, اور اس میں کئی نئی چیزوں کو ہمیں بارے میں پتہ لگا. ڈاکٹر شاہد چودھری صاحب کا جو بیاض کبیر کو لے کر جو لیکچر تھا بہت اچھا تھا, اور اس سے انشاءاللہ انڈسٹری کو کافی فائدہ ہوگا. اور جو اڈما جو ماشاءاللہ ایکٹیو ہے, اور ہم لوگ جو ہے سبھی جو ہے جو ایکٹیویٹیز ہیں یونانی کے تعلق سے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اچھا میسیج جا رہا ہے, اور اس سے جو ہے یونانی فیٹرنیٹی کے اندر اڈما کا جو پینیٹریشن ہے, جو ایگزسٹنس ہے, اس کے اندر دن بدن جو ہے بڑھوتی ہو رہی ہے الحمدللہ. تو اس کے لیے میں جو ہے اپنی جو ہے آرگنائزنگ ٹیم جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں حامد صاحب, اور ہمارے جنرل سیکریٹری محسن دہلوی صاحب. ان کا ماشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ کوآپریشن رہتا ہے اور سپورٹ رہتا ہے, اور انہی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہ پروگرام جو ہے منعقد کر پائے. اور جو سرگرم ٹیم رہی ان کی طرف سے کافی تعاون. جی ماشاءاللہ سرگرم ٹیم کے اندر جو ہے ڈاکٹر کاشف زکائی تھے, حکیم, میرا نام حکیم محمد خبیب بقائی تھے, حکیم عزیر بقائی صاحب تھے, اعجاز احمد اعجازی صاحب تھے, محمد عارف صاحب تھے, منیر صاحب تھے, جلیس صاحب تھے. انفارچونیٹلی میں جو کہنا چاہوں گا کہ جلیس صاحب ہم لوگوں کے ساتھ شرکت نہیں کر سکے. بہت جو ہے ایک مجبوری تھی, ان کی شادی تھی بہت قریب ہی, اس میں ان کو شرکت کے لیے جانا پڑا, اور ان کو بھی بہت افسوس تھا. تو جو ہے مگر ان کا اور جگہوں پہ ان کا کوآپریشن الحمدللہ بہت زیادہ رہا. پرویز احمد خان صاحب تھے, نبیل انور صاحب تھے, محسن دہلوی صاحب تھے, حامد صاحب تھے. الحمدللہ سب کا پورا کوآپریشن تھا اور پورا پارٹیسپیشن تھا, جس کی وجہ سے ایک اچھا فنکشن ہم لوگ منعقد کر پائے. اور پروگرام بہت خوبی اختتام پذیر ہوا. جی الحمدللہ بہت اچھی طرح جو اختتام پذیر ہوا. شکریہ. میں محمد عارف, ریکس ریمیڈیز لمیٹڈ, مینیجنگ ڈائریکٹر اکاؤنٹس. ماشاءاللہ آج یہاں یونانی ڈے منایا گیا اڈما کی طرف سے, جو کہ بہت سکسیزفل رہا, اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جن لوگوں نے بھی ڈاکٹرس نے لیکچر دیے, بہت ہی معلوماتی جو ہے نا لیکچر دیے, اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے مینوفیکچرر جو کرنے والوں کو. اور اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جو میں نے ابھی منیر عظمت صاحب سے بھی کہی تھی, کہ ہم اجمل خان ڈے پر جو ہے پروگرام کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اجمل خان صاحب کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتے. تو میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. انہوں نے اتنے عظیم کام کرا ہے ہم لوگوں کے لیے, اور ہم لوگ انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اپنی روزی روٹی اس سے ہی کما رہے ہیں. بالکل درست. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی پروگرام ہو تو ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا ہونی چاہیے. ایک وفد کی شکل میں ہم لوگ ان کے مزار شریف پر جائیں, اور نہیں مزار شریف پہ جائیں یا کہیں پہ بھی ہوں, ان کے لیے فاتحہ خوانی ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر رہے گا. یہ اڈما ڈے تو یعنی کہ یونانی ڈے تو منتا ہی ہے, لیکن یہ بھی ایک خراج عقیدت ہوگی ان کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 28 میڈیسن ڈے اڈما یونانی ڈے نے منایا ہے, اور ماشاءاللہ اچھی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے, اور جو یہاں پر کام ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی قابل تعریف ہے. اور جس طریقے سے یہاں ٹاپکس دیے گئے تھے لوگوں کو, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو فائنڈ اپ کیا. السلام علیکم. منیر عظمت, پروپرائٹر نیو رائل پروڈکٹس. آج یہاں ہمدرد کے آرکائیو آڈیٹوریم میں یونانی ڈے کے متعلق یہ پروگرام کرا گیا, جو مرحوم حکیم اجمل خان صاحب کی یاد میں ان کی یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے. آج اڈما کی طرف سے انہیں خراج عقیدت پیش کری گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر ایک سائنٹیفک سیشن کا بھی انعقاد کرا, جس میں الگ الگ ٹاپک کے اوپر لیکچرز ہوئے. اور یہاں ہمدرد کے, کرول باغ طبیہ کالج کے, اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آئے, جنہوں نے وہ سارے لیکچرز سنے. مجھے امید ہے کہ ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور بینگ اے مینوفیکچرر, ہم جو یونانی ڈرگ مینوفیکچرر ایسوسیشن اڈما کے ممبران یہاں پر جمع ہوئے تھے, ہم لوگوں کو بھی یہاں پہ بہت سارے انکشافات ہوئے جو ہم کو پہلے نہیں معلوم تھا, خاص طور سے بیاض کبیر کے بارے میں. انشاءاللہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ سبھی لوگ مستفید ہوئیں گے, اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے پروگرام آگے فیوچر میں بھی ہوتے رہنے چاہیے. اس سے سبھی کو نیا راستہ ملتا ہے اور سبھی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر
کاشف زکائی، ڈاکٹر خبیب بقائی، سید منیر عظمت، پرویز احمد خان، محمد عارف، مقبول حسن، نبیل انور، حکیم عزیر بقائی، اعجاز احمد اعجازی نے پروگرام کے نظم و ضبط کو بخوبی انجام دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ آخر میں اجتماعی طور پر قومی ترانہ پیش کیا گیا اور اس طرح نیشنل یونانی میڈیسن ڈے 2023 بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا۔ حضرات ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات سے ضرور نوازیں۔